السلام علیکم دوستو، عمرہ حدیبیہ کی ادائیگی کے موقع پر حضور اکرم کا ایک ارشاد جس میں ایک اہم فضیلت مرتضوی کا بیان ہے، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ گزر چکا ہے کہ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر قریش مزاحم ہوئے۔ بالآخر معاہدہ ہوا اور مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ معاہدے کی رو سے 7 ہجری میں آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاضرین حدیبیہ میں جتنے صحابہ حیات تھے، حزب الحکم سب ہم رکاب تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اب آپ مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی صاحبزادی امامہ چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ ان کا یہاں کوئی سرپرست نہ تھا۔ صحیح بخاری باب عمرۃ القضاء صفحہ 610 میں ہے کہ حضرت علی نے ان کو اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں سے ہر بزرگ امامہ کی کفالت کرنے کا استحقاق پیش کرنے لگا اور یہ گفتگو ہوئی۔ حضرت علی: میں نے اس کو پہلے اٹھایا ہے اور یہ میرے چچا کی لڑکی بھی ہے۔ حضرت جعفر: میرے بھی چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید: حمزہ میرے مواقعتی بھائی تھے اور یہ ان کی لڑکی ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ خالہ ماں کے درجے پر ہے اور امامہ کو انہی کے حوالہ کیا گیا۔ پھر حضرت علی سے فرمایا: تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت علی سے فرمایا: صورت و سیرت میں تم میرے مشابہ ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم میرے دینی بھائی ہو اور میرے آزاد کیے ہوئے غلام ہو۔ نوٹ: ان تینوں حضرات کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں ان میں ان کی بڑی فضیلت کا اعلان ہے اور سب کا مطلب واضح ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشاد ہوا ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اس میں بڑا بلیغ اعجاز ہے۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم میرے قرابت دار ہو، بلکہ ہم سے بڑی وسعت ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری اور قبول اسلام میں سبقت میری اور تمہاری باہمی محبت، ان کے علاوہ دیگر فضائل میں تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یعنی کہ ان باتوں میں تم کو مجھ سے ایک خالص رابطہ ہے۔ اس کلام میں صرف قرابتی کا رابطہ مراد نہیں ہے کہ اس میں حضرت جعفر بھی شریک ہیں۔ اس تشریح کی بنیاد پر حدیث کا عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں: تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ یہ اتحاد معاملے کا مقام ہے، یعنی کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا گویا وہ ہمارے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے: میں جس کا مولا، علی بھی اس کے مولا۔ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری خدمت دین کے لیے کی جانے والی یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور ہاں، کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم اس میں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کا واقعہ کتاب وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا انگلش ایڈیشن دا ٹرو ہسٹری آف اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید بدر عالم احمد علی بخاری ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 12 اماموں تک کے احوال و حالات کو لکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو اردو، انگلش، ہندی میں شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ www.badrعالمبخاری.org ویب سائٹ اور amazon.in سے خرید سکتے ہیں۔ ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور اب آپ سے وداع لیتا ہوں۔
آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے ہی اسلامک واقعات اور کتابوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پوری کتاب کے واقعات کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔